اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رسول، لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ گھٹتے بڑھتے کیوں ہیں۔ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے دنیاوی معاملات کی تاریخیں اور حج کے لیے اوقات مقرر کرنے کا ذریعہ ہیں، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھواڑے کی طرف سے پھاند کر آؤ، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی غلط کاری سے پرہیزگاری اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہوا کرو، اور خدا سے ڈرو، یعنی اس کے قہر اور غضب سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں، اور زیادتی نہ کرو، یقیناً اللہ زیادتی کرنے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ اور ان خواہ مخواہ لڑنے والے کفار اور مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو، اور انہیں نکال دو جہاں مکہ سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ پروری قتل سے بھی بڑھ کر ہے، اور مسجد الحرام میں ان سے اس وقت تک نہ لڑو جب تک وہ اس میں تم سے نہ لڑیں، اور اگر وہ اس میں تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں قتل کرو، یہی کافروں کی سزا ہے۔ پھر اگر وہ لوگ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے، اور ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھو جب تک تمام فتنہ و فساد ختم نہ ہو جائے اور دین اور اطاعت صرف اللہ کے لیے نہ رہ جائے۔ ہاں، اگر وہ جنگ سے باز آ جائیں تو پھر ظلم و زیادتی کرنے والوں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمتوں میں بھی قصاص یعنی ادلا بدلہ ہے، لہذا جو شخص تم پر زیادتی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ اسی طرح زیادتی کرو جس طرح اس نے تم پر زیادتی کی ہے، اور خدا کی نافرمانی سے ڈرو اور سمجھ لو کہ اللہ یقیناً پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور خدا کی راہ میں مال اور جان خرچ کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور اچھا کام کرو، یقیناً اللہ اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور خدا کی خوشنودی کے واسطے حج اور عمرہ کو تمام کرو، اور اگر کسی مجبوری میں گھر جاؤ تو پھر جو قربانی میسر ہو وہی کرو، مگر اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے تک نہ پہنچ جائے، یعنی جہاں اسے ذبح یا نحر کرنا ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور سر منڈوا لے تو اس کا فدیہ بدلہ روزہ، خیرات یا قربانی ہے۔ پھر جب تمہیں امن اور اطمینان حاصل ہو جائے تو جو شخص حج تمتع کا عمرہ کر کے حج کے موقع تک لذائذ سے فائدہ اٹھائے تو وہ لازمی طور پر ممکنہ قربانی کرے، اور جسے قربانی نہ مل سکے تو وہ 3 روزے تو حج کے دوران رکھے، اور ساتھ اس وقت جب واپس جائے یہ ہو جائیں گے مکمل 10 روزے۔ یہ حج تمتع اس کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد الحرام کے باشندے نہ ہوں، یعنی حدود حرم کے اندر نہ رہتے ہوں، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور سمجھ لو کہ خدا سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے چند خاص جانے پہچانے مقرر مہینے ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کی پابندی آرام باندھ کر فرض کر لے تو پھر حج کے دوران نہ بیوی سے مباشرت کرے، نہ خدا کی نافرمانی کرے، اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرے، اور تم جو کچھ نیکی کا کام کرو گے تو خدا اسے جانتا ہے، اور آخرت کے سفر کے لیے زاد راہ مہیا کرو، اور سمجھ لو کہ بہترین زاد راہ تقوی یعنی پرہیزگاری ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے یعنی میری نافرمانی سے ڈرو۔